اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم و فضل ورع و تقوی میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اس درجہ ڈرتے تھے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نواز رکھا تھا۔ عجز و انکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی مجلس پاک علم و عرفان کے موتی بکھیرنے والی مجلس ہوتی تھی۔ معرفت حق کو پانے کی جستجو کرنے والے آپ کی صحبت کاملہ کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کرتے تھے۔ بہت سے معروف اولیاء کرام نے آپ کی صحبت کاملہ سے استفادہ حاصل کیا اور دیکھا کہ آپ صاحب کرامت ولی اللہ ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ مشہور ولی اللہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے قادسیہ میں پہنچا۔ میں وہاں پر لوگوں کی زیب و زینت اور ان کی کثرت کو دیکھتا رہا تھا کہ ناگاہ میری نظر ایک خوبصورت جوان پر پڑی جس نے بہت عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اوپر ایک اونی چادر اوڑھ رکھی تھی اور پاؤں میں جوتی۔ خوب رو جوان لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہوگا، اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کو دھمکاؤں۔ چنانچہ میں اس کے نزدیک گیا اور جب اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، اے شفیق، گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ فرما کر وہ جوان مجھے وہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت بری بات ہوئی جو کچھ میرے دل میں تھا اس نے کہہ دیا اور پھر میرا نام بھی لیا۔ یہ تو کوئی صالح لگتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے مل کر اپنی بدگمانی معاف کرواؤں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے تیزی سے لپکا، لیکن وہ مجھے نہ ملا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت جوان نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے اعضاء خوف الہی کے باعث کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو میرا وہی دوست ہے، میں اس سے ملتا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو میں نے اپنے دل میں بدگمانی کی اس کی معافی مانگوں۔ میں کچھ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، اے شفیق، یہ آیت مبارکہ پڑھ، جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور راہ پائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جوان پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا، ضرور یہ جوان ابدالوں میں سے ہے، اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات بیان کر دی ہے۔ چنانچہ جب ہم منا میں پہنچے تو میں نے اس جوان کو دیکھا کہ ہاتھ میں کوزہ پکڑے پانی لینے کے لیے کنویں پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میری نظریں اس پر ہی تھیں۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لیا اور پانی سے بھرا، پھر وضو سے فارغ ہوا تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف چلا گیا اور زمین سے ریت اٹھا کر کوزے میں ڈالتا اور ہلا کر بار بار پیتا۔ اس کے قریب گیا
اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا اپنا جھوٹا مجھے عنایت فرمائیے۔ کہنے لگا اے شفیق، اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر اس نے مجھے کوزہ دیا، میں نے اس میں سے پانی پیا۔ شکر میں ستو گھلے ہوئے تھے، اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز کبھی نہیں پی۔ اس سے میری بھوک و پیاس جاتی رہی۔ میں کئی دن تک وہاں پر مقیم رہا، کھانے پینے کی مطلق خواہش نہ ہوئی۔ اس کے بعد راستے میں مجھے وہ جوان دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات میں نے اسے نصف شب کے قریب پانی کے قبہ کے پاس نماز میں مشغول دیکھا، بڑی عاجزی سے نماز ادا کرتا تھا، اس کے رونے کی آواز سنی جاتی تھی۔ اسی حالت میں ساری رات بیت گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے اپنے مصلی پر بیٹھا، تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم پاک سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے اس کے خادم دکھائی دیے۔ میں نے راستے میں اسے جس طرح دیکھا تھا اس کے خلاف اسے پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور سلام کرتے تھے۔ اس کے پاس کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہیں؟ اس نے کہا یہ حضور سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بے شک یہ عجیب و غریب کرامات ایسے ہی سید کے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب خلیفہ منصور عباسی حج بیت اللہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ میں آیا۔ جب حج سے فارغ ہو گیا تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ حضور سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کو تمہارے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آپ کو بلوایا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میرے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو میرے مخالف اکساتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات غلط ہے، اگر تجھے میری بات کا اعتبار و یقین نہیں ہے تو اس شخص کو میرے سامنے بلا جس نے تجھے یہ جھوٹی خبر دی ہے۔ چنانچہ منصور نے اس شخص کو بھی طلب کر لیا۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم نے کیوں مجھ پر بہتان باندھا ہے؟ وہ شخص بڑی ڈھٹائی سے بولا کہ میں نے سچ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی قسم کھا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ پھر اس نے اللہ کی قسم کھائی۔ آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح قسم کھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اپنی زبان سے اس طرح قسم کھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت سے پرے ہٹ کر اپنے بھروسہ پر قسم کھاتا ہوں۔ اس شخص نے پہلے تو اس طرح قسم کھانے سے تھوڑا سا انکار کیا، لیکن پھر اس نے قسم کھا لی۔ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے ہٹا بھی نہ تھا کہ اچانک لڑکھڑا کر گرا اور مر گیا۔ سامعین و ناظرین، مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔